اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چھوٹا سا پیغام جی، جنت ہر ایک کی طلب جنت ہے۔ چھوٹا سا ایک مثال دوں گا اپنی اور آپ کی زندگی سے کہ میں نے اگر آپ کے گھر جانا ہے یا آپ نے میرے گھر آنا ہے تو اس کے لیے میرے گھر کا ایڈریس ہونا، گھر کے مالک کا نام پتہ ہونا اور ایریا کا پتہ ہونا، ایڈریس سے بولتے ہیں، اور شہر کا نام پتہ ہونا۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہی طریقہ کار اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے جنت جانا ہے تو کرنٹلی فوکس کریں کہ جنت کا مالک کون ہے، جنت کی ملکیت کس کے پاس ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات تو الحمدللہ میں سمجھ آ جائے گا کہ فرمان مصطفیٰ کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے، اور صحابہ اکرام کو اللہ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا، ان کو صحابی بنایا، کیونکہ وہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے اہم لوگ ہیں، اور جتنے بھی اہم لوگ ہوتے ہیں، جو بھی دیکھیں نا محفل میں بیٹھنے والے جن کو ہم دوست بولتے ہیں، رشتہ دار بولتے ہیں، فیملی بولتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے لوگ سننے والے جیسے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، تو ایک فیملی کو سائڈ بن میں سے نکال دیں تو باقی آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ساتھ ایڈ کر لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، حکم میں پروردگار کیا ہے، فرمان مصطفیٰ کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، جس گھر جانا ہے اور وہ جو گھر ہے جس کی طلب ہر ایک مومن لیے بیٹھا ہے اس کا نام جنت ہے، تو جس جنت میں جانا ہے اس کا مالک کا پتہ ہونا چاہیے، جس جنت میں جانا ہے اس جنت میں جانے کا رستہ پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے میرے گھر آنا ہے تو میرا نام پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کا مالک کون ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا جی یہ جی محمد علی صاحب کا گھر ہے۔ یا میں نے آپ کے گھر جانا ہے، کسی بھی زاہد بکر میں ایک نام لے لیتا ہوں، میں نے زید صاحب کے گھر جانا ہے، یا میں نے عمر بھائی کے گھر جانا ہے، میرے بہت عزیز ہیں، تو وہ تکیہ بابا رحیم شاہ کے کیا کہتے ہیں، چلے شہر میں ہی رہتے ہیں، وہ 19 وارڈ میں 7 وارڈ کی بیک سائڈ پہ شیخ طالب والے قبرستان کے پاس، تو میں نے وہاں جانا ہے تو مجھے ایڈریس پتہ ہے تو میں وہاں ان کے گھر پہنچوں گا، اسے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کا نام پتہ ہے، چلے میں نیا ہوں، فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں، مجھے ان کا ایڈریس پتہ ہے، میں ایڈریس پہ پہنچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کسی سے فیور لینا چاہوں گا تو میں فیور لے لوں گا، یار یہاں عمر بھائی کا گھر کس طرف ہے، جو افضل بھائی کے بیٹے ہیں، تو میں نے ان کے گھر جانا ہے تو میں ایزی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو اسی طرح میرے بھائی، اگر آپ نے جنت جانا ہے تو جنت کے مالک کا نام پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جنت کا مالک کون ہے۔ تو اگر ہم نے جنت جانا ہے تو مجھے پتہ ہے جنت کا مالک کون ہے، کیونکہ اللہ تو جنت بنانے والا ہے، تو جو خالق ہو اس کو مالکیت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو مالک ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جناب حسن اور حسین ہیں، تو وہاں جانا ہے تو وہ مالک وہ ہیں۔ رستہ کون ہے جی؟ تو ان کے گھر جانا ہے جی، تو یہ جی حسن اور حسین، جیسے میں نے آپ کو بولا میں نے عمر بھائی کے گھر جانا ہے جی، کس کے بیٹے ہیں جی؟ وہ افضل بھائی کے بیٹے ہیں، تو ایسے ہی میرا بھائی وہ مولا علی کے بیٹے ہیں، تو ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، رستہ ذکر علی ہے۔ جنت میں جانا ہے تو جنت حسن اور حسین کی ہے سلام اللہ علیہ کی، اور ان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ صحابہ کا، بلکہ ایون یہاں تک کہ آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن میں بھی یہی
لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء رسول پیغمبر اپنی امتوں کو بخشوا کر جنت جائیں گے، اور یہ سیدھی سی بات ہے، ہمیشہ سردار ہی بڑا ہوتا ہے، رعایا کبھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دنیا کے نظام میں اللہ نے کسی کو مرتبہ، مقام اور منزلت دی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور اگر اس کے بعد کوئی مقام و منزلت ہے تو آپ کے گھرانے کو، جن میں جنت کی سرداریاں بانٹی گئی ہیں، اور اس کے بغیر کوئی مالک نہیں ہے، باقی سب وہاں جانے والے ہیں، وہاں کے طلبگار ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے لیے ہی سب تیاری کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہاں کی تیاری کریں اور ان کا ذکر کریں، کیونکہ ان کے ذکر کے بغیر نہ نماز ہے، ان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر۔ تو محبت اہل بیت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سینوں میں موجود ہیں، وہ الحمدللہ جنتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، یہ بغض علی ہے، یا بغض صحابہ بھی ہے، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، مجھے تو سب سے محبت ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جنہوں نے آقا کے گھرانے کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کیونکہ ہم یہاں تک محدود رہتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کیونکہ نام سے اختلافات بنتے ہیں۔ آپ نام لینا چھوڑ دیں، لعنت کریں، بے شک کریں، بے شمار بار کریں، لعنت کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا، کیونکہ جنہوں نے آقا کے ساتھ دشمنی لی ہے وہ ہے ہی لعنتی ہیں۔ جو نبی کے گھرانے کے ساتھ دشمنی لے گا وہ تو لعنتی ہی لے گا۔ ایمان والا کبھی نبی کے گھرانے سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا حسین، کیونکہ ان کے جس کے گھر جانا ہوتا ہے، اور جن کی پہچان نبی ہیں، اور جن کی پہچان مولا علی ہیں، ان کے بغیر دیکھیں نا، بچے کی پہچان اس کے ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ کی پہچان ان کے ماں باپ سے ہوتی ہے۔ تو جو ایک سلسلہ نظام آپ کو گھر میں اپنے راج کیا ہوا ہے، برائے مہربانی وہ صحیح معاملہ ہے، اسی طرح سے وہاں پہ بھی معاملات سوچیں، فکر کریں، غور کریں۔ اللہ ہمیں محبت اہل بیت اور دشمن صحابہ سے ہمیں اللہ دور کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات غلط کمی پیشی ہو جاتی ہے، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو تلفظ پورا کوئی ادا نہیں ہو سکتا، تو کمی رہ جائے تو پلیز معاف کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔